خالہ خدا کے لیے مجھے گھر سے باہر مت نکالیں، میں رات کے اس پہر کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا اپنی خالہ کے سامنے فریادیں کر رہی تھی۔ خالہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میری بات کا یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے احمد کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہماری ایسی کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گیا ہے۔ وہ اپنی خالہ کے قدموں میں گری پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ قریب ہی اس کی دوسری کزن کھڑی تھی جو اپنی ماں کو یہ سب کرنے سے روک رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس عورت نے اپنا دل پتھر کا بنا دیا ہو۔ وہ بھی کیسے نہ بناتی، یہاں پر سوال اس کے اکلوتے بیٹے کا تھا۔ اپنا یہ رونا اور ڈرامے بند کرو اور چپ کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم اسے پسند نہیں کرتی تھیں، اسی وجہ سے ہر وقت اس کے ساتھ لڑتی رہتی تھی۔ تم نے کبھی اس کے جذبات کی قدر نہیں کی۔ وہ تم سے کتنی محبت کرتا تھا، تمہاری ہر بات مانتا تھا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ مذاق کر بھی دیتا تھا تو یہ اس کا پیار تھا۔ بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے اتنی تکلیف دی، اسے اتنا تنگ کیا کہ وہ اپنی ماں سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ اور اب جب وہ یہاں سے جا چکا ہے تو تمہاری بھی یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خالہ نے اسے دھکا دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ سمرا بھاگتی ہوئی سارا کے پاس آئی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں اپنی امی کو، وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں، اسی وجہ سے ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ اپنی امی کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ سمرا سارا کو صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ جانا ہے تو شوق سے جاؤ، میں 5 منٹ کے اندر دروازہ بند کر دوں گی۔ آمنہ بیگم کی روب دار آواز گونجی۔ یہ سن کر سارا پریشان ہو گئی۔ اس نے سمرا کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اس وقت کہاں پر جاؤں گی؟ امی ابو کے بعد تم ہی لوگ میرا آخری سہارا تھے۔ اگر تم لوگ مجھے اس طرح چھوڑ دو گے تو میں کیا کروں گی؟ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سمرا نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے، کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑ رہے، میں نے تمہیں بتایا ہے نا امی اس وقت غصے میں ہے۔ تم ایسا کرو، سرون کوارٹر میں آج کی رات گزار لو۔ سمرا کی بات سن کر سارا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ میں وہاں پر کیسے رہوں گی؟ تمہیں تو پتہ ہے مجھے اکیلے رہتے ہوئے کتنا ڈر لگتا ہے۔ میں تو کبھی دن کے وقت بھی وہاں پر نہیں گئی، میں وہاں پر رات کیسے گزاروں گی؟ تمہیں پتہ ہے احمد نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر بھوت ہے، تم پلیز میرے ساتھ چلو۔ سارا کے رونے میں شدت آ گئی۔ اس نے سمرا کے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہنے لگی، لیکن سمرا اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے سارا کو وہاں پر بھیجا۔ سارا ڈرتے ڈرتے کوارٹر میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اچانک اسے لگا کہ اس کے پاؤں کے اوپر سے کوئی چیز گزری ہو۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اسے ابکائی آ گئی۔ کوارٹر کافی عرصے سے بند تھا، اس وجہ سے ہر طرف دھول مٹی تھی۔ سونے پہ سہاگا گندگی کی وجہ سے وہاں پر بہت سے چوہے اور کاکروچ بھی اکٹھے ہو چکے تھے، جو اچانک روشنی ہونے کی وجہ سے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سارا روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، اونچا اونچا رونے لگی۔ امی ابو، آپ لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بغیر میں کس قدر تکلیف میں ہوں۔ یہ لوگ آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بیٹی کو اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں۔ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے ان لوگوں کے درمیان نہیں رہنا۔ روتے روتے سارا وہیں پر سو گئی۔ اگلے دن زور کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ جب وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ شور کی آواز کوارٹر کے سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکلی۔ سامنے اس کی خالہ کھڑی تھی جو اپنی بیٹی سے لڑ رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اسے یہاں پر رکھنے کے لیے؟ میں نے اسے گھر سے باہر نکالا تھا۔ جبکہ سمرا اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی کہ اتنی سنگ دل مت بنے، اگر وہ رات کے وقت باہر چلی جاتی اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اس کی ذمہ دار یہ خود ہوتی۔ اس کی خالہ نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی خالہ اسے اس کوارٹر میں رکھنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کے لیے ایک شرط تھی۔ سارا کو کہہ دیا گیا کہ وہ کبھی بھی ان کی رہائش کے اندر داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی خالہ کی نظروں کے سامنے جائے گی، اور اگر وہ کبھی یہاں سے جانا چاہتی ہے تو شوق سے جائے، اس سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ خالہ نے اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ سارا جو یہ سوچ رہی تھی کہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سمرا اپنی ماں کو منا لے گی، ایک دم اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔
یعنی اب وہ اکیلی یہاں پر رہے گی۔ ابھی سارا کو صرف اکیلے رہنے کی فکر تھی، جبکہ اکیلے رہنے کے علاوہ بھی بہت سے مسائل تھے، جن میں سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا تھا۔ سارا کو جب وہاں سے نکالا گیا تھا تب اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، نہ ہی اس نے کچھ کھایا ہوا تھا۔ اب اس واقعے کو بھی 2 دن گزر چکے تھے۔ بھوک اور کمزوری کے مارے سارا کا برا حال تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ بے سدھ فرش پر پڑی ہوئی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی دبے قدموں کوارٹر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ زارا نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر سمرا کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک پلیٹ اٹھائی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں راشن کا شاپر تھا۔ اس کے بعد سارا کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اسے ہوش آیا وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کے مارے اٹھ نہیں پائی۔ ڈاکٹر نے اسے لیٹے رہنے کے لیے کہا، اسے اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ سارا نے دیکھا کہ سمرا قریب ہی کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ساری حقیقت سارا پر عیاں ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خبر پر وہ خوش ہو یا روئے۔ اس کے کانوں میں احمد کی آواز بولنے لگی، مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر ہی بہت خوش ہو رہا ہوں کہ میرے اپنے بچے ہوں گے، میں ان سے بہت پیار کروں گا۔ پھر تم ان کے ساتھ میرا پیار دیکھ کر جلا کرنا۔ دیکھنا میرے بچے میرے جیسے ہوں گے، پیارے پیارے۔ بتاؤ نا مجھے، تم ماں کب بنو گی؟ اب تو ہماری شادی کو 1 سال گزر چکا ہے۔ آنسو سارا کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے پاس احمد کو دینے کے لیے خوشخبری تھی، لیکن اب اس کے پاس احمد نہیں تھا۔ سارا کو روتا دیکھ کر سمرا پریشان ہو گئی، بھاگتی ہوئی سارا کے پاس آئی۔ سمرا کو ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی کہ وہ سارا کو کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ دے۔ وہ سارا کو تسلی دینے لگی، اسے کہنے لگی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ سارا اس کی ماں کی وجہ سے رو رہی ہے۔ سمرا نے سارا کو کہا کہ فکر مت کرو، جب میں یہ خبر امی کو سناؤں گی نا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سارا کو بھی اب تھوڑی تسلی ہو گئی تھی، لیکن گھر جا کر معاملہ الٹا ہو گیا۔ سارا نے جب انہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو انہوں نے کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہی بات دہرائی کہ ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب ہم نے تم سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا تو تمہیں یہ کیوں لگا کہ ہم تمہارے بچے سے کسی قسم کا تعلق رکھیں گے؟ اور یہاں پر سارا کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور کوارٹر میں واپس آ گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور خود سے عزم کیا کہ وہ مر جائے گی لیکن ان کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گی۔ اب اسے ہر چیز کو نظر میں رکھ کر اپنی زندگی کو ایک ترتیب سے آگے بڑھانا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی رہائش گاہ کو صاف کیا، اسے رہنے کے قابل بنایا۔ اس نے BA کر رکھا تھا، اسی وجہ سے اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بہت کم تھی لیکن اس کے لیے کافی تھی۔ شروع کے دنوں میں اس نے کھانا پکانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ 3 بار جلا۔ ہر تکلیف پر وہ رو دیتی، اپنے ماں باپ کو یاد کرتی جنہوں نے اسے بہت پیار سے رکھا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اپنے گھر میں وہ اٹھ کر پانی تک نہیں پیتی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اب اس واقعے کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ سارا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نوکری کر رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پہلے سمرا روز آ کر اس کا حال پوچھ جایا کرتی تھی، لیکن اب وہ بھی ہفتے میں 1 بار آتی اور دروازے سے ہی اس کی خیریت پوچھ کر چلی جاتی۔ سارا کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی کیونکہ اس میں سمرا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آخر وہ کب تک اس کے ساتھ ہمدردی جتاتی؟ ایک دن سمرا سارا کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئی۔ سارا بخار میں تپ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر سمرا پریشان ہو گئی۔ اسے سارا کی حالت کا اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ اس نے سارا کو ہسپتال لے جانے کے لیے کہا، لیکن سارا نے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ اب وہ مزید اس کا احسان نہیں لے سکتی۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ سارا کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی اور سمرا سے پیسے لے بھی لیتی تو اسے بعد میں ادا کرنے پڑتے۔ سارا یہی چاہ رہی تھی کہ جو دوائیاں وہ لائی ہے وہ اسی سے ٹھیک ہو جائے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ سارا کو پتہ چلا کہ سمرا کا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا امریکہ میں ہوتا تھا۔ وہ 1 مہینے کی چھٹی کے لیے آیا تھا۔ لڑکے والے چاہ رہے تھے کہ مہینے کے اندر ہی سمرا کی شادی کر دی جائے۔ اسی وجہ سے گھر کے اندر شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ روز رات کو لڑکیوں کے گانے کی آوازیں آتی جنہیں سن کر
سارا کا دل مزید اداس ہو جاتا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب سمرا کی بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی تب انہوں نے مل کر کتنا ہلا گلا کیا تھا۔ سارا ماضی کے واقعات کو یاد کر کے روتی رہتی، حالانکہ ڈاکٹر نے اسے منع بھی کیا تھا کہ زیادہ ٹینشن نہ لے، اس سے بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا، لیکن وہ کیا کرتی؟ ماضی کو یاد کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ سارا کو محسوس ہوا کہ بچے کی پیدائش کے وقت اسے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اس وجہ سے اس نے شام کے وقت میں ایک اکیڈمی جوائن کر لی جہاں پر وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اکیڈمی کے اونر نے جب سارا کی کہانی سنی تو اسے سارا پر ترس آ گیا۔ اس نے نہ صرف سارا کو اچھی تنخواہ پر رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی اسٹاف کو بھی بول دیا کہ وہ سارا کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھیں۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے سارا نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، لیکن نہ جانے کیوں اسے کوئی خوشی نہیں ہو رہی تھی، اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے صرف احمد کی یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر احمد یہاں پر ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ کیا اسے احمد کو اس بارے میں بتانا چاہیے؟ لیکن پھر وہ رک گئی، سوچنے لگی کہ سمرا نے احمد کو ضرور بتایا ہوگا، احمد نے خود اپنی مرضی سے رابطہ نہیں کیا ہوگا، اور آخر وہ رابطہ کرتا بھی کیوں؟ اسے کون سا سارا سے محبت تھی؟ وہ تو ویسے بھی اکثر سارا کو کہا کرتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی بہت پیاری لڑکی سے شادی کرے گا، اور یہیں پر سارا نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ پھر اس نے کیسے اپنے بچوں کا خیال رکھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کے گھر میں اسے مبارکباد دینے کے لیے بھی صرف اس کے کولیگز ہی آئے تھے۔ اس نے نہ تو اپنی خالہ کو اس بارے میں بتایا، نہ ہی انہیں پتہ لگا۔ وہ لوگ اپنی زندگی میں مگن تھے۔ 2 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن سمرا اس کے کوارٹر میں اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئی، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ بچے دیکھے تو حیران رہ گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ وہ کیسے سارا کی حالت بھول سکتی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اب بہت وقت بیت چکا تھا۔ شرمندہ ہونے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے سارا کو ایک اور امید تھمائی کہ جب وہ یہ بچے اپنی ماں کو دکھائے گی تو وہ سارا کو معاف کر دیں گی، لیکن اس بار بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آمنہ بیگم نے انہیں اپنا خون ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ اب اس واقعے کو 5 سال گزر چکے تھے، لیکن اس کی خالہ کا رویہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ان کے گھر سے بچوں کے ہنسنے کی، کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں۔ سارا کے بچے ضد کرتے تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کھیلیں گے، لیکن سارا انہیں سختی سے منع کر دیتی۔ لیکن کبھی کبھار جب ان کی ضد بڑھ جاتی تو سارا کو مجبوراً ان پر ہاتھ اٹھانا پڑتا، لیکن بعد میں وہ انہیں سینے سے لگا کر خود بھی روتی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ خود بہت بے بس تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچوں کو کوئی کچھ کہے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، ایک دن رات کا وقت تھا، ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے دونوں بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن وہ خودداری کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی سے کچھ بھی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کا چھوٹا بچہ کوارٹر سے نکل کر اس کی خالہ کے گھر چلا گیا۔ اس دن سمرا کے بیٹے کی دوسری سالگرہ تھی۔ وہ یہ سالگرہ منانے کے لیے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں مختلف قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سارا کے بیٹے نے میز پر رکھے کھانوں میں سے جب ایک مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا تو اس کی دادی نے اسے دیکھ لیا۔ دوسری طرف سارا کو محسوس ہوا کہ علی اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں اس کی خالہ کا دھیان آیا۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں پر گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے ایسے لگا کہ کسی نے اس کے دل پر وار کیا ہو۔ اس کا بیٹا زمین پر پڑا رو رہا تھا، جبکہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ بعد میں اسے پتا چلا کہ مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھانے پر اس کی دادی نے اسے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر زمین پر لگا تھا۔ سمرا سارا کی حالت دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ 4 سال پہلے تک سارا کی صحت بہت اچھی تھی، لیکن اب اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سارا کی طرف بڑھی، لیکن سارا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چپ چاپ وہاں سے گھر آ گئی۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کے کانوں میں مختلف آوازیں پڑ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ آمنہ بیگم کی بہو نہیں تھی، کوئی کہہ رہا تھا نہیں مجھے لگتا ہے یہ نوکرانی ہے، اسی وجہ سے تو اسے کوارٹر میں رکھا ہوا ہے، اپنی بہو کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے۔ اس رات وہ بہت روئی۔
اپنے رب سے فریادیں کرتی رہی۔ پھر اس نے مجبور ہو کر اکیڈمی کے انچارج کو کال کی، اسے اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ وہ ایک نیک انسان تھا، اس نے سارا کا مذاق اڑائے بغیر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن وہ سارا سے ملنے کے لیے آیا، نہ صرف وہ سارا کے لیے مہینے کا راشن لایا بلکہ اسے کچھ پیسے بھی دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے سارا کو اپنے دوست کی ایک کمپنی میں جاب آفر کر دی۔ وہ سارا سے ناراض بھی ہو رہا تھا کہ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ سارا کے دونوں بچے 4 سال کے ہو چکے تھے۔ سارا نے انہیں اسکول میں داخل کروا دیا اور اب ایک نیا خرچہ نکل آیا تھا، لیکن سارا جیسے تیسے کر کے پورا کر رہی تھی۔ سارا اس چیز کا بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے بچے اچھے تھے جو اس کو سمجھتے تھے۔ کبھی کبھار اسے رونا بھی آتا تھا کیونکہ اس کے بچے باقی بچوں کی نسبت بہت سمجھدار تھے۔ ایک دن خالہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سمرا نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک زوردار چیخ سمرا کے منہ سے نکلی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر تمام گھر والے بھاگے بھاگے سامنے کا منظر دیکھنے آئے، اور وہ دیکھ کر باقیوں کا بھی یہی حال تھا۔ سامنے ان کا بھائی کھڑا تھا۔ احمد کو وہ 6 سال بعد دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ اپنی بہنوں اور اپنی ماں سے ملنے کے بعد اس نے سارا کے بارے میں پوچھا۔ یہ مجھے موٹو نظر نہیں آ رہی، موٹو کہاں پر ہے؟ ابھی بھی ناراض ہو کے کسی کونے میں بیٹھی ہوئی ہے یا گھر میں ہی موجود نہیں ہے؟ کون موٹو بھائی؟ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ سمرا کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ اپنی سارا کے بارے میں؟ اور کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ ہمارے گھر میں اس کے علاوہ اور کون سی موٹو ہے؟ احمد کی بات سن کر تمام گھر والے خاموش ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ آمنہ بیگم کا تو ایسا حال تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ احمد تھوڑی دیر تک ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ خود ہی اٹھا اور سارے گھر میں سارا کو آوازیں دینے لگا، لیکن اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ وہ اسے پکارتا پکارتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اچانک اس کی نظر کوارٹر پر پڑی جہاں سے بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا دماغ تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ اس نے سمرا سے پوچھا کہ یہاں پر کون رہتا ہے؟ سمرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ انہیں کیسے بتائے کہ یہاں پر سارا رہتی ہے؟ باقی گھر والے بھی ان کے پیچھے باہر نکل آئے۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہاں پر کون رہتا ہے؟ اس بار احمد نے غصے سے پوچھا تھا۔ پہلے ہی سفر کی تھکن کی وجہ سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، اور اب اپنے گھر والوں کا یہ رویہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بھائی یہاں پر سارا رہتی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ احمد بھاگتا ہوا کوارٹر میں گیا۔ اس نے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو پہلی نظر سامنے کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی۔ وہ دونوں لگ بھگ 4 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ لڑکے کو دیکھ کر احمد کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ علی کی شکل بالکل احمد پر گئی تھی، ویسی ہی آنکھیں، ویسے ہی ہونٹ۔ جو چیز احمد کے ذہن میں آ رہی تھی احمد وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ احمد کو دیکھ کر بچے سہم گئے، خاموش ہو گئے۔ احمد نے 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ وہ بچے بھاگتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے احمد کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے چارپائی پر بیٹھی ایک دبلی پتلی لڑکی پر پڑی جو تیزی سے کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ سارا کو جب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نظر جب احمد پر پڑی اسے لگا کہ وقت تھم گیا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ واقعی احمد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا احمد اس کے سامنے کھڑا تھا، اور یہی حال احمد کا تھا۔ اس سے سارا کی حالت دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سارا ہے جو وہ 5 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ سارا، یہ تم ہو؟ احمد کا سوال سن کر سارا کے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی بچے بھاگتے ہوئے سارا کے پاس چلے گئے اور امی امی کہنے لگے۔ احمد نے جب یہ سنا تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ کیا یہ ہمارے بچے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، یہ میرے بچے ہیں۔ تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے لگتا ہے یہ سوال تمہیں اپنے گھر والوں سے کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ احمد مزید کوئی بات کرتا بچے سارا سے سوال کرنے لگے کہ یہ کون ہے؟ سارا نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ کوئی بھی نہیں ہے، انکل ہیں جو سامنے والے گھر میں رہتے ہیں۔ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے آئے تھے، اب یہ واپس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سارا نے احمد کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ شرمندگی کے مارے احمد کا برا حال تھا،
لیکن وہ فی الحال سارا کی پوزیشن کو سمجھ رہا تھا، اسی لیے چپ کر کے کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ سامنے اس کی ماں اور بہنیں پریشان کھڑی تھیں۔ وہ احمد کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ چکے تھے۔ احمد ان کے بیچ میں سے ہوتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹا گزر چکا تھا۔ وہ بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا اور اپنے گھر والوں کو باتیں سنا رہا تھا۔ تم لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کیا کیا؟ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے کی؟ ہمیں لگا تھا کہ تم اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہو، آمنہ بیگم نے اسے جواب دیا۔ میں نے آپ لوگوں کو بعد میں کال کر کے بتا تو دیا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ تم نے بھی تو کبھی اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ان 5 سالوں میں تم نے کب اس کا ذکر کیا، کب اس کا نام لیا جو ہم یہ سمجھتے کہ واقعی تم اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر نہیں گئے تھے؟ خدا کا خوف کریں امی، ہمیشہ ہی میں آپ لوگوں سے اس کی خیریت دریافت کرتا تھا اور آپ لوگ مجھے یہ کہہ کر تسلی دیتے تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو اس سے اپنی بات کروانے کے لیے نہیں کہتا تھا تو کیا میں اسے اپنی زندگی میں رکھنا نہیں چاہتا تھا یا میں اس سے نفرت کرتا تھا؟ احمد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ ڈالے۔ آج سے 5 سال پہلے اس کی سارا سے ہلکی پھلکی سی لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ پھر وہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پایا۔ پھر بعد میں وہ صحت یاب ہوا تو اس نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ اسی دوران اس کا ویزا نکل آیا۔ وہ ملنے کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس بھی آیا تھا، لیکن اسے سارا تب بھی دکھائی نہیں دی۔ اس نے سمجھا کہ سارا اس سے ناراض ہے۔ وہ بھی سارا سے ناراض تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار سارا اسے منائے، اسی وجہ سے وہ سارا کا پوچھے بغیر ہی باہر چلا گیا۔ اور پھر ان 4 سالوں میں اس نے سارا کا نام اسی وجہ سے نہیں لیا کیونکہ وہ اس کی انا کو توڑنا چاہتا تھا۔ ہر بار وہی سارا کو مناتا تھا، اس بار وہ چاہتا تھا کہ سارا اسے منائے۔ اس چکر میں 5 سال گزر گئے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر والے سارا کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے ہوں گے۔ آمنہ بیگم اس سے معافیاں مانگ رہی تھیں۔ احمد نے انہیں روک دیا، کہا یہ معافی مجھ سے نہیں، اس بے گناہ سے مانگے جس کے ساتھ 5 سال ہو گئے ہیں آپ کو ظلم کرتے ہوئے۔ وہ تمہاری تو سہیلی تھی، کیا تمہیں اس پر ذرا ترس نہیں آیا؟ تمہیں اس سے ذرا ہمدردی محسوس نہیں ہوئی؟ تم تو مجھے سمجھاتی تھی کہ اس کے ساتھ نہ لڑوں، خود تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب اسے تمہاری ضرورت تھی تب تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ سمرا کے ساتھ حساب کتاب کر رہا تھا۔ سمرا دعا کر رہی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اب ان سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر کچھ دنوں تک وہ سارا کو دوبارہ اپنے گھر میں لے آئے۔ بظاہر سب کچھ نارمل تھا، لیکن سارا نے انہیں دل سے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی بھی اس وقت کو نہیں بھلا سکتی تھی جو اس نے اکیلے کاٹا تھا۔ اس نے احمد کو صرف اور صرف اپنے بچوں کی وجہ سے معاف کیا تھا۔ جب وہ اپنے بچوں کو باقی بچوں کی طرح ہنستے کھیلتے دیکھتی تو اس کے دل کو سکون ملتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اسے ان تمام گھر والوں کا رویہ یاد آ جاتا تھا۔ ایک دن وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی جب سمرا نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ہمیں معاف کر دیا؟ نہیں، میں نے معاف نہیں کیا، نہ ہی میں تم لوگوں کو معاف کر سکتی ہوں۔ میں کبھی بھی وہ وقت نہیں بھول سکتی جب ہم لوگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے اور تم لوگ عیاشیاں کر رہے ہوتے تھے۔ اپنے شوہر کے اتنا امیر ہونے کے باوجود مجھے پھوٹی کوڑی نہیں ملی، اور میرے بچوں نے جتنا مشکل وقت کاٹا ہے یہ مجھے ہی پتا ہے۔ یہ کہہ کر سارا وہاں سے اٹھی، جبکہ سمرا پیچھے بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اور پھر ایک دن سارا نے احمد کو کہا کہ وہ خالہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ جب بھی خالہ کے یا ان کی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے اسے ان کے مظالم یاد آ جاتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی انہیں معاف نہیں کر پا رہی، اسی وجہ سے جانے انجانے میں وہ ان سے بدتمیزی کر بیٹھتی ہے۔ تو تم کیا چاہتی ہو، میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دوں؟ احمد نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی کہ تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایک علیحدہ گھر لے کر دو۔ لیکن پھر میری امی کا خیال کون رکھے گا؟ احمد نے اس سے سوال کیا۔ تمہاری دونوں بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، ان کی شادی کو بھی کافی عرصہ ہے، جب تک ان کی شادی ہوگی تب تک شاید میں اپنا غم بھول جاؤں، لیکن فی الحال میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ سارا نے اسے 2 ٹوک انداز میں بات کی اور پھر مجبوراً احمد کو سارا کی بات ماننی پڑی۔ سارا کی خالہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک مظلوم پر ظلم کیا تھا،
لیکن اب پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد سارا کی زندگی پرسکون ہو گئی، لیکن یہ صرف وہی جانتی تھی کہ یہ پرسکون زندگی اسے کتنی مشکل سے حاصل